السلام علیکم. ٹھیک رکھیں. کہاں سے؟ تلاوت آیت 14 تک، ترجمہ آیت 5 تک. یہ ہے. اور سورہ القصص نہیں شروع ہوئی ابھی؟ اسی کی بات کر رہے ہیں. اچھا. تو 5 سے شروع کر کے تلاوت کرتے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے اس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. یقیناً فرعون نے زمین میں بہت سرکشی کی. علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اس کے جگہ ملک کے باشندوں کو، الارض جو ہے یہاں زمین بھی کہی جا سکتی ہے اور ملک بھی، دونوں ترجمے جائز ہیں الارض کے. تو اس نے ملک کے باشندوں کو کمزور کرتے ہوئے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. یہ جو یستضعف کا لفظ ہے، یہ ہے ایک اہم
مرکزی نقطے کا حامل لفظ جو دونوں طرف کام کرے گا. اعلیٰ شیئن یستضعف ہو، ان کو کمزور بنانے کی خاطر. یستضعف کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کمزور دیکھتے ہوئے، ایک ہے کمزور کرنے کی خاطر. اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپس میں بانٹ دیا. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کا اس میں ذکر ہے کہ بادشاہ جب کمزور قوموں پر حکومت کرتے ہیں تو ان کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں تاکہ وہ کمزور ہو جائیں اور ان کے خلاف پھر اٹھ نہ سکیں اپنی آزادی کے حق کی خاطر. یستضعف طائفۃ منہم، یہاں دوسرا معنی یستضعف کا ہے انہیں کمزور دیکھتے ہوئے، بے بس جانتے ہوئے، یا مزید کمزور کرنے کی خاطر ان میں سے ایک گروہ کو جس کو وہ خاص طور پر نیچا دکھانا چاہتے تھے، ان سے یہ سلوک کرتے تھے. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے اور بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو مار دیتے تھے. یہ وہ حصہ ہے جس پر میں جی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور بیٹوں کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. یہ نہیں میں نے کہا؟ اچھا ٹھیک ہے. بیٹوں کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اس طرز بیان میں جو قابل توجہ بات یہ ہے کہ نساء کا ذکر ہے زندہ رکھنے کا، اور ابناء کا رجال کی بجائے لفظ ابناء استعمال ہوا ہے قتل کے لیے. تو نساء کو تو زندہ رکھنے کا سوال نہیں ہونا چاہیے اگر بچے کے قتل کی بات ہو رہی ہو ساری. پھر تو جو بچہ اور بچی، کیا کیا لفظ ہوں گے؟ طفل اور ابناء اور بنات ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے. وہ نہیں فرمایا یہاں نساء فرمایا ہے. اور جو لفظ ابن ہے اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی ان میں سے ان کی قوم کے افراد جو مرد ہوں. یہ اس لیے بحث ضروری ہے کہ یہ قطعی حقیقت ہے کہ ان کے مردوں سے وہ کام لیا کرتے تھے، اور فرعون نے جن لوگوں کو روک رکھا تھا ان کی بڑی بھاری تعداد مردوں کی تھی جن کو حضرت موسیٰ لے کے باہر جانا چاہتے تھے. تو اگر دستور یہ تھا کہ جو مرد پیدا ہو، یعنی بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، تو یہ لوگ کہاں سے آ گئے سارے؟ اس لیے نساء کا لفظ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مانوی کلام ہے، اس میں اس کو ظاہر پر محمول نہیں کرنا چاہیے. اگر ظاہر پر معمول ہوتا ہے تو شاذ کے طور پر ہوگا، اور یہی تاریخ بتاتی ہے ہمیں. لیکن جو مستقل معنی ہے، جو ہر صورت میں مسلسل اطلاق پا رہا تھا، وہ یہ تھا کہ فرعون اور اس کی جو غالب قوم تھی، یہ بنی اسرائیل سے یہ سلوک کرتے تھے کہ جو ان میں مردانہ صفات کے حامل ہوں، جن میں اپنے حقوق کی خاطر اٹھنے کی گنجائش ہو، انہیں قتل کروا دیا کرتے تھے. اور وہ لوگ جو زنانہ صفات ان معنوں میں کہ آگے سے بات نہیں کرنی، جھک جانا ہے، روب میں آ جانا، ڈر جانا، ان لوگوں کی حمایت کیا کرتے تھے. تو یہاں نساء سے مراد محض عورتیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ مرد جن کے اندر بزدلی پائی جاتی ہو یا کمزوری کی صفات ہوں. اور یہ وہ طریق ہے جو پھاڑنے کے علاوہ ترقی یافتہ قومیں ہمیشہ غریب محکوم قوموں سے کیا کرتی ہیں، کہ جو ان میں ہاں میں ہاں ملانے والے، جھکنے والے ہیں، ان کو بڑی بڑی ترقیات دیتے ہیں، ان کو مربع الاٹ کرتے ہیں، ان کو سروں کے خطاب ملتے ہیں، اور جو اپنی ذات پر قائم ہوں اور اپنے کردار کے مالک ہوں ان کو نظر انداز کر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. تو یہ دائمی معنی ہے. اور کبھی کبھی اس معنی نے ظاہری صورت بھی اختیار کی ہے، کیونکہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون
بعض بچوں کو مروا دیا کرتا تھا۔ میرے نزدیک یہ بعض بچے سرداروں کے بچے ہوں گے، ان لوگوں کے بچے جو قوم میں اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن کے متعلق فرعون کو یہ احتمال تھا کہ بڑے ہو کر یہ بھی سرداری صفات لے کر اٹھیں گے اور ہمارے لیے نقصان کا مجھے بن سکتے ہیں۔ اور ایک دائمی دستور نہیں تھا کہ جہاں بچہ پیدا ہوا وہاں پہنچ گیا، دیکھا لڑکا کہ لڑکی، لڑکے کو قتل کر دیا، یہ دستور نہیں تھا، جیسا کہ ثابت کیا میں نے، ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ ایک ہی نسل بچتی ہے صرف پھر عورتوں کی، اس کے بعد چھٹی۔ یہ دستور اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہی تھا، ان کانا من المفسدین، وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ جہاں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو مارا نہیں کرتے تھے۔ جہاں خبریں ملتی تھیں، آہستہ آہستہ پہنچتی ہوں گی کہ فلاں سردار خاندان میں، فلاں ایک طاقتور خاندان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بس اس کے متعلق کیا حکم ہے، تو ایسے لڑکوں کو وہ مروا دیتے ہوں گے۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ کو خدا نے خطاب فرمایا ہے تو وہاں یہ فرمایا ہے کہ جب تو خطرہ دیکھے تب یہ کام کرنا، ورنہ اگر پیدا ہوتے ہی مروانا عام دستور ہوتا تو پھر جب خطرہ دیکھے کہ کیا سوال، ادھر بچہ پیدا ہوا ادھر خطرہ شروع ہو گیا، سمجھیں؟ اب اس کے بعد چھٹی آیت ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ تو جن کو کمزور سمجھا گیا زمین میں یا ملک میں، نُرِيدُ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پر نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جن کو استضعفوا فی الارض، جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ان کو امام بنا دیں، لیڈر بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ان کو وارث کر دیں ان مملکتوں کا جن مملکتوں میں ان سے یہ نازیبہ سلوک ہوا، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور انہیں ملک میں تمکنت بخشیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ اور دکھائیں فرعون کو اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا اور ان دونوں کے لشکروں کو، جنودہما منہم ما کانوا یحذرون وہ کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اب منہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما کانوا یحذرون، مستضعفین کی طرف، اور اس طرف نہیں جا سکتی فرعون اور حامان اور اس کے لشکر کی طرف؟ کیونکہ منہم کی جب ضمیر پھیریں گے تو نمکن لہم میں ہم کی طرف جا سکے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اشکال ہے جس کو دیکھنا چاہیے۔ نمکن لہم منہم ما کانوا یحذرون نہیں بنے گی بات، اس لیے لازماً منہم کی ضمیر فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کی طرف جائے گی۔ نمکن لہم فی الارض ونریا فرعون، نریا سے شروع ہوگی بات، ہم دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو اور اس کے لشکروں کو، منہم ان میں سے ہر ایک کو 100% وہ عذاب نہیں ملنا، ان کی ایک بھاری اکثریت کو یا ایک ایسے گروہ کو جس کے ختم ہونے سے آہستہ آہستہ قوم ختم ہو جائے، وہ مراد ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک منہم کا لفظ آیا ہوا ہے، کیونکہ واقعتاً بھی فرعون جس نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا تھا، اس کے مرنے سے سلطنت، فرعونوں کی سلطنت ختم نہیں ہو گئی تھی، بلکہ رفتہ رفتہ
وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان سے سلطنت اس طرح چھینی گئی ہے کہ باقاعدہ کسی بات سے حملہ کر کے نہیں چھینا، وہ پیٹر آؤٹ ہو گئی ہے، گویا کہ رفتہ رفتہ مرتے مرتے مر گئی۔ تو یہ وہ منہم سے مراد ان دونوں کے لشکروں کو کلیتاً ہلاک نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان میں سے بعضوں کو وہ عذاب کا نمونہ چکھا دیا، ما کانوا یحذرون، اس عذاب کا جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا کہ اسے دودھ پلاتی رہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے، یہ بات تھی اس کے میں اشارہ کر رہا تھا کہ بچے کو پیدائش پر کوئی خطرہ نہیں اور دودھ پلانے کا مضمون جاری ہے، اور جب تک کچھ عرصہ دودھ نہ پلایا ہو اس بچے کو اس دودھ کی عادت بھی نہیں پڑ سکتی تھی۔ تو کچھ عرصے تک وہ دودھ پلاتی رہی ہے، پلاتی رہے، فرمایا تو پلا بے شک، کوئی فکر کی بات نہیں۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، پھر اگر تجھے اس کے بارے میں خوف محسوس ہو، کوئی آثار پتہ لگ جائیں گے کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ سرگوشیاں ہوں گی کہ یہ لڑکا ہے بڑا اعلیٰ خاندان کا، تو اس وقت فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تب اسے سمندر میں اتار دے یا دریا میں اتار دے، وَلَا تَخَافِي، اور خوف نہ کھا، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم نہ کر، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم یقیناً اس بچے کو تیری طرف واپس لے آئیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے خدا کا رسول بنانے والے ہیں، مرسلین میں سے بنانے والے ہیں، ان لوگوں میں سے بنائیں گے جنہیں خدا تعالیٰ بھیجا کرتا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس جب اس نے ڈال دیا وہ سمندر کی لہروں میں، وہ تابوت بہنے لگا، پھر آخر وہ ایک کنارے لگ گیا، وہاں فرعون کے خاندان کی محلات کی شہزادیاں بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے اس کو پکڑ کے بلوایا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ساری باتیں یہاں حذف ہیں، دوسری جگہ بیان ہوئی ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کی آل نے اسے اٹھا لیا، اپنا لیا، تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا موجب بنے۔ اس غرض سے تو نہیں کوئی اپنایا کرتا، اور یہ طرز کلام باقی بہت سی آیات پر روشنی ڈال کر وہاں پیدا ہونے والے اعتراضات کو بھی رد کر رہی ہے۔ ہم نے اس لیے انسان کو بنایا یا یہ کیا تاکہ وہ جہنم اس سے بھر دیں۔ ایسی آیات جن میں نتیجہ بڑا خوفناک ہے، وہ انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ اسے جہنم بھرنی ہے، اس کی طرف روشنی ڈال رہی یہ آیت۔ ان کی نیت اور تھی، نتیجہ اور نکلا، جو نتیجہ نکلا اس کو وجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ طرز بیان یہ ہے کہ گویا وہ اس مقصد کے لیے اسے اٹھا رہے تھے، اسے انہوں نے اپنا لیا، گویا اس غرض سے کہ وہ ان کا دشمن بنے اور ان کے غم کا موجب بنے۔ اس کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ بالآخر یہی ہونا ہے۔ بس وہ نتیجہ جو آخری نکلنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ غرض کے طور پر بیان کر دیا کرتا ہے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یہ تو ہو چکا ہے، نہیں یہ نہیں۔ ان فرعون و حامان، یقین فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، خطا کرنے والے تھے، غلط کار لوگ تھے، یا خطا کار بھی کہتے ہیں۔ اب ان ذکروں میں کہیں آپ کو اس کا ذکر نہیں مل رہا، قارون کا، حالانکہ قارون بھی بڑے سرداروں میں سے تھا۔ یہاں صرف ہما کا ذکر ہے، حالانکہ دوسری جگہ قارون کا بھی ذکر ملتا ہے، تو یہاں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں۔ 3 بڑی شخصیتیں تھیں، ایک فرعون، ایک حامان اور ایک قارون۔ چونکہ یہ نتیجہ
اوپر پہلے بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے دشمن ہوگا، اس لیے اسی کا فرعون کا ذکر یہاں کیا گیا ہے خاص طور پر۔ اس لیے کہ قارون ان کی قوم سے نہیں تھا۔ قارون سردار تو تھا ان کے دور میں، بہت بڑا سردار، جس نے بے حد دولت اکٹھی کر لی تھی اپنی ہوشیاری کی وجہ سے۔ تو وہ ان معنوں میں عملاً اپنی قوم کو چھوڑ کر ان کا جز بن گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی دولت کا ذکر، اس کے غرق ہونے کا ذکر الگ ملتا ہے۔ وہ زمین میں دھسایا گیا ہے، یہ پانیوں میں غرق کیے گئے ہیں، سمجھ گئے؟ اور بہرحال دو قومیں الگ الگ ہیں دونوں کی۔ اور آئندہ دور میں بھی جو فرعون نے پیدا ہونا تھا اس کا ایک حامان بھی ہونا تھا۔ حامان فوجی سربراہ تھا، اور اس دور میں بھی یہی دو صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں احمدیت کی مخالفت میں۔ ایک فرعون وقت جس نے آپ کو بڑا سمجھا، اور وہ ساری عادتیں اس میں موجود تھیں جو بیان کی جا رہی ہیں، جو سیاست کا کمال سمجھی جاتی ہیں۔ اور ایک اس کی فوج کا جرنیل تھا جو مذہبی لیڈر بھی بن گیا، اور حامان میں یہ دو باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ حامان اس بڑے منظر کا سردار تھا جس کے سپرد سب سے اہم اور بنیادی فوج ہوا کرتی تھی۔ بس فرعون اور حامان کے دو کا ذکر اس لیے بھی الگ دو کا ہے، اور قارون یہاں مذکور نہیں ہے، کیونکہ یہی دو تھے جن کو پیشگوئی کے طور پر استعمال کیا جانا مقصود تھا۔ آئندہ زمانوں میں اسی پیشگوئی نے نئے ناموں کے ساتھ رونما ہونا تھا۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی نے کہا تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ہو سکتا ہے ہم اس سے استفادہ کریں، اور نتخذہ ولدا، یا اسے بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، ہم سے کیا مراد ہے؟ نہیں، فرعون کیسے ہو گیا؟ وہم لا یشعرون، فرعون کی بیوی اپنے خاوند فرعون سے کہہ رہی ہے کہ اس کو قتل کا فیصلہ نہ کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب محل میں لے کے آئے ہیں تو بات کھل گئی تھی کہ بنی اسرائیل کے ایک سردار خاندان کا بیٹا آیا ہے، اور بعید نہیں تھا کہ فرعون اس کے قتل کا حکم دے دیتا۔ اس پر اس کی بیوی نے اس کے سامنے عذر پیش کیا کہ اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی اس کے اندر جو غیر معمولی طاقتیں بچے میں دکھائی دیتی ہیں، اس کے آباء و اجداد میں بھی تھیں، یعنی اس خاندان میں سیادت کی صلاحیتیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ کا خاندان سیادت کے اعتبار سے معروف تھا، اور بنی اسرائیل نے محض آپ کے دعوی نبوت کی وجہ سے ان کو سردار نہیں مانا، بلکہ جانتے تھے کہ یہ سردار خاندان ہے۔ بس اس پہلو سے استفادہ یہ بھی ہو سکتا تھا، جس کی طرف فرعون کو اکسایا گیا ہے کہہ کر کہ تم ان کے سردار کے بیٹے پہ قبضہ کر لو تو ساری قوم ہاتھ آ جائے گی۔ ینفعنا سے مراد یہ ہے، یہ مراد نہیں کہ اکیلے سے غلامی لیں گے، ساری قوم ہی غلام تھی، تو حضرت موسیٰ سے کیا انہوں نے فائدہ اٹھانا تھا؟ یہ اہم نقطہ ہے جو غور طلب ہے کہ فائدہ کیا اٹھانا تھا۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے پیر پگاڑو کے والد کو انگریز پکڑ کے لے آئے تھے وہاں سے، اور اپنے ہاں پالا پوسا۔ مقصد کیا تھا کہ ان کا سردار غلام ہو جائے تو ساری قوم غلام ہو جائے گی۔ جب واپس بھیجا تو پھر انہوں نے اسی طرح وہی حرکتیں شروع کر دیں، مگر مقصد ان کا وہی تھا جو فرعون کا تھا۔ تو اس لحاظ سے فرعون کے جو
सियासत के असूल थे और जिन असूलों की बिना पर उसे ये सलाहियत थी कि दूसरी कौमों पर गलबा कायम रखे, वो अंग्रेज़ों में भी बहुत हद तक पाए जाते हैं। आज भी इनका यही नमूना, यही तर्ज हुकूमत रही है। तो ये फ़ायदा मुराद थी कि इनका लीडर अपना लो तो पीछे इनका कुछ भी नहीं रहेगा। दलीप सिंह के साथ भी इन लोगों ने यही किया था। इसलिए ये कौमी किरदार है, उनकी एक डिप्लोमेसी का तरीक़ा है। और नत्तख़िज़हु वलदन, ये दूसरी बात है। इससे मालूम होता है कि वो औरत जिसने पाला था हज़रत मूसा को, उसकी औलाद नहीं थी। और जहाँ तक हमने तारीख़ी लिहाज से फ़िरौन की मुख्तलिफ़ बीवियों का जायज़ा लिया है, ये ग़ालिबन बड़ी बीवी थीं जिनकी औलाद कोई नहीं थी। फिर बाद में और बीवियाँ भी हुईं और औलाद भी पैदा हुई। तो जितनी औलाद थी वो हज़रत मूसा से छोटी थी, क्योंकि हज़रत मूसा उस वक्त घर में आए हैं जब कोई औलाद नहीं थी। तो इसलिए उस फ़िरौन का ये ख़्याल, ख़िताब कि तू हमारे सामने वलीदन पला है, साबित कर रहा है कि वही है जिसके ज़माने में हज़रत मूसा को अपनाया गया था। उसका कोई बेटा नहीं है। अगर बेटा हो तो ये तर्ज कलाम उसकी हो ही नहीं सकती। जो खुद छोटा हो और मूसा के देखते में पैदा हुआ हो, वो बड़े होकर ये तो नहीं कह सकते तू हमारी आंखों के सामने पैदा हुआ, हमने तुझे उठाया, हमने तेरी परवरिश की। तो कुरान के बाज़ बारीक हवाले बाज़ दूसरे हवालों पर रोशनी डालते हैं। वहुम ला यशउरून से मुराद वो हैं बनी इसराइल हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं लगेगा उनके साथ क्या हाथ हो गया है। उन्हीं का सरदार हमारी वो नुमाइंदगी में सरदार बनाया जाएगा, और जो कुछ वो इनसे कहेगा वो हमारे कहने के मुताबिक होगा। पर सारी कौम बिल इरादा मगलूब हो जाएगी, वजह इसके कि उस पर ठोसी जाए सयादत। वो अस्बहा फ़ुआद उम्मे मूसा फ़ारिगा, और मूसा की माँ का दिल फ़िक्रों से फ़ारिग हो गया, उसको फिर फरागत नसीब हुई खुदा ताला के कलाम सुनकर। इन कादत लतुब्दी बिही लौला रबतना अला क़ल्बिहा लितकून मिनल मुमिनीन, अगर हम उसके दिल को संभाले न रखते तो बैद नहीं था कि वो इस राज को खोल देती। जिसका मतलब ये है कि फिर ये वाक़या होने के बाद, क्योंकि नीयत ये थी कि इनको पता न लगे और इनके ऊपर इनकी कौम का सरदार नाफिज कर दिया जाए, उन्होंने इस मामले को बड़ा राज का मामला बनाया है। और अगर उनको पता चल जाता कि ये इसकी माँ ही है जो पाल रही है, तो फिर काफ़ी उससे फसाद बर्पा होना था, हो सकता था कत्ल कर दिए जाते। तो अल्लाह ताला ने उसका दिल बांधे रखा उस औरत का, और उसे हौसला बख्शा कि इस तरह सलूक कर रही थी जैसे वो दाया है किसी के बच्चे को पाल रही है। लौला रबतना अला क़ल्बिहा लितकून मिनल मोमिनीन, ताकि वो ईमान लाने वालों में से बन जाए, यानी वो देखे उन सब बातों को पूरा होते जो उसको खुदा ताला ने पहले से बयान फरमाई थी। इन मानों में है लिमोमिनीन कि नज़री तौर पर अपने ईमान के सबूत देखती रहे और उसका ईमान तक़वियत पाता रहे। अब ये बयान करने के बाद जो नतीजा है, वापस उस वाक़े की तरफ लौटा जा रहा है जो हज़रत मूसा के दरिया में डालने का वाक़या है। वक़ालत ले उख्तिही क़ुस्सी है, जब उसने दरिया में उस संदूक को बहा दिया जिसमें हज़रत मूसा को बच्चे के तौर पर डाला गया था, उसकी बहन यानी हज़रत मूसा की एक बड़ी बहन भी थी, उनसे कहा कि इसके पीछे पीछे चल। फ़बसरत बिही अन जुनुबिन वहुम ला यशउरून, और वो उसको कनखियों से देखती रही। अन जुनुबिन एक पहलू से, यानी किनारे किनारे चलती हुई
कनखियों से देखती रही, वहुम ला यशुरून, और यहाँ दूसरों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उनकी स्कीम ये थी कि मूसा और इसकी कौम को ला यशुरून का निशाना बनाए, और अल्लाह ताला ने उनको बना दिया ला यशुरून। उनको नहीं पता था ये कौन है, क्या हो रहा है। और नतीजा निकला, वकालत लुख्ते ही कुस्सत वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्लो, और इससे पहले ही हमने उस पर दूध पिलाने वाली दाइयाँ हराम कर दी थीं। ये क्या मतलब है, इससे पहले ही दूध पिलाने वाली दाइयाँ हराम कर दी थीं? उनको दूध उनका पसंद ही ना आए, ऐसा अल्लाह ताला ने। नहीं, माँ ने दूध पिलाया था तो दूसरी दाइयाँ कैसे हराम हो गई थीं? मिन क़ब्ल ही, इस वाक़या से पहले ही उस पर हमने दूसरी दाइयाँ हराम कर दी थीं। ये क्या मतलब है? ये भी मज़ीद इस इस्तिंबात को तक़वियत देने वाली बात है कि वो सरदारों का ख़ानदान था। जैसे अरब सरदारों का दस्तूर था कि बावजूद इसके कि माँ ख़ुद दूध पिलाने की अहलियत रखती थी, वो दूसरी दाइयों को बुला लिया करते थे कि तुम बच्चा ले जाओ और वहाँ इसकी परवरिश करो। तो हज़रत मूसा की वालदा ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि दूसरी सब दाइयाँ जिनको बुलाया जाता था उन पर उनकी तरफ ये बच्चा देखता नहीं था, उनके दूध पे मुँह नहीं मारता था। तो जिसका मतलब ये है कि कुछ अरसा लगा है, हो सकता है 6 महीने साल लग गया हो इस बचपन के दौर में जो इसने हज़रत मूसा ने अपनी माँ के घर देखा है। और मुख्तलिफ़ दाइयाँ ट्राई की जाती रही हैं और वो काम नहीं किया किसी ने। हज़रत मूसा ने उनके दूध को रद्द कर दिया। ये रद्द करना उनकी फितरत में इसलिए रखा गया था कि जब ये बच्चा फ़िरौन के महल में पहुँचे तो वहाँ भी आदतन हर दाई को रद्द कर दे, और इसलिए वापस उसकी माँ की तरफ लौटाया जाने का सामान पैदा हो। समझे? वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्लो साहब बता रहा है कि उस वक्त नहीं हुई थी। बाद अक्सर उलमा ये तर्जुमा करते हैं कि वहाँ फिर वो दूध नहीं पीता था किसी और का। तो मिन क़ब्लो का क्या मतलब? ये पहले वाक़या गुजर चुका है। फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहले बैतिन, तो उसने मूसा की बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे घर वालों का पता न दूँ यकफुलूनहु, जो इसकी कफ़ालत कर सकें, लकुम, तुम्हारी खातिर, बच्चा तुम्हारा हो, कफ़ील वो बने, वहुम लहू नासिहून, और वो उसकी खैरखाही कर रहे होंगे, यानी महज खैरखाही की खातिर। ये किस लिए नासिहून? इससे भी उसी बात को मज़ीद तक़वीत मिल रही है कि वो आला ख़ानदान है, वो किराए की दाई नहीं होगी, वो तुम्हारी खातिर बतौर एहसान उस बच्चे को पालेंगे और उस बच्चे की खैरखाही उनके पेश नज़र होगी, ना कि किराए की दूध पिलाने वाली दाइयों में से एक। समझें? अब ये जो लड़की है हज़रत मूसा की हमशीरा, बड़ी बहन, इसने कब बताया उनको और कैसे बताया, और साथ साथ देखने के नतीजे में क्या गुजरी इन आयात से, और बाद दूसरी आयात जो इस मज़मून पर रोशनी डालती हैं। अब क्या रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं वाक़या। ये जो वाक़यात हैं ये गहरे तफसीरी नहीं हैं, बल्कि जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक तस्वीर उभरती है और उभरनी चाहिए, और अक्सर गलत तस्वीरें उभर रही होती हैं और हम समझते हैं हम तर्जुमा आता है। इसलिए तर्जुमे को एक दफ़ा गौर से, क्रिटिकल नज़र से, तनक़ीदी नज़र से पढ़ लें, ताकि आपके तसव्वुर में कोई तज़ाद बाकी ना रहे। फिर उसके ऊपर पक्के हो जाएं, फिर जब पढ़ेंगे आराम से आपको फ़ौरन बात समझ आ जाएगी। ये भी वो मौका है जहाँ तर्जुमा करने वाले भी गलतियाँ करते हैं और तर्जुमा पढ़ने वाले भी गलत मज़मून बांधते हैं।
وہ سمجھتے ہیں جب وہ دیکھا فرعون کے خاندان کے پاس تو اسی وقت پاس پہنچ گئی اور اس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں ایک دائی نہ بتا دوں. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور پھر وہ محل میں کیسے پہنچ جاتا اور ساتھ ساتھ محل میں کیوں داخل ہوئی؟ سمجھے؟ اور فرعون کی بیوی کیوں کہتی کہ ہم تمہیں اس بچے کو اپنانا، قتل نہیں کرنا؟ تو یہ صاف باتیں بتا رہی ہیں کہ اس نے اس موقع پر اس خاندان کو دیکھ لیا ہے اور پہچان لیا ہے، اور پیچھے پیچھے خبر لینے کے لیے محل میں داخل ہوئی ہے بعد میں، جس کا مطلب ہے کہ اس دور کے معاشرے میں یہ بات داخل تھی کہ فرعون کے محلات میں بعض عامت الناس یا کم سے کم اچھے خاندانوں کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، ان کی بیویوں سے باتیں کرنے اور محل کی جو بڑی عورتیں ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان کی خدمت کرنے کے لیے. تو یہ دستور لازماً تھا، ورنہ یہ پہنچ نہیں سکتی تھی محل میں. تو جب یہ اٹھا کے لے گئے ہیں تو اس نے دودھ نہیں پیا، اور اس وقت گھبراہٹ ہوئی، انہوں نے بلایا ہے بعضوں کو. تو حضرت موسیٰ کی بہن بھی اس پریشانی میں، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ وہ اور کسی کا دودھ نہیں پیے گا، من قبلوں کے واقعہ نے بتا دیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے بہت جلدی گئی ہیں. اور وہاں وہ بچہ دیکھا ہے اور وہ بعض دائیوں کو بلایا ہوا وہ رد کر رہا ہے. تو اس پر اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسے خاندان کا نہ پتہ دوں جو معزز لوگ ہیں، وہ پیسہ تم سے نہیں مانگیں گے، مگر اس بچے کی ہمدردی میں اس کو دودھ پلایا جائے گا اور یہ پی لے گا. یہ بہن نے مشورہ دیا ہے وہاں جا کے، اور وہ قبول کر لیا گیا، اور اس طرح پھر واپس بھیجا گیا ہے. کیونکہ کرائے کی دائی کو تو گھر میں بھی بلایا جا سکتا تھا. یہ جو دستور ہے نا کہ اچھے معزز لوگوں کے پاس ایک بچہ سپرد کر دیا جائے، یہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے لحاظ سے وہ معزز اور باقی نسبتاً کم تھے. فرعون کے لحاظ سے وہ معزز تھی، مگر ایسی معزز نہیں تھی کہ اس کی خدمتیں نہ کی جائیں. تو اس طبقات کا فرق ہے دونوں میں. تو اس لیے وہ بچہ اس کو لوٹا دیا گیا، اور جب اس نے دودھ پلایا آ کے تو بالکل بڑے آرام سے پینے لگا، بلکہ بھوکا زیادہ ہی شوق سے پیا ہوگا. یہ ہے سارا قصہ. فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن. ہم نے اس کو لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں قرار پکڑیں، ولا تحزن، اور غم نہ کریں، یعنی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں. یہاں قر سے مراد ٹھنڈ کے معنی ہوں گے نا یہاں قرار کی بجائے، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جان لے اس بات کو کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر ان میں سے اس بات کو نہیں جانتے. کس بات کو نہیں جانتے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے کہ ان کو تجربہ نہیں ہوتا. اکثر لوگوں کو خدا تعالیٰ اس طرح وعدے کر کے پورا کر کے دکھایا نہیں کرتا. یہ چیدہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن نكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه یہاں رکو ہو گیا ابھی زیادہ وقت تو نہیں ہے نا ہاں تو پھر اسی رکو پہ کر لیں گے زیادہ لمبا رکو نہیں ہے ویسے ولما بلغ اشدہ اب یہ جو دور کی باتیں ہیں ان کو خدا تعالیٰ اس طرح بیان نہیں کرتا کہ ہر تفصیل بیان کرے کہ بچہ پھر کس طرح بڑا ہوا جو اہم نکات ہیں جن کو لینڈ مارکس کہا جاتا ہے انگریزی میں وہ اہم زندگی کے موڑ جن کا ذکر ضروری ہے ان کا ہی ذکر فرماتا ہے فرمایا ولما بلغ اشدہ پس جب موسیٰ اپنی بلوغت کو پہنچا واستوا اور ٹھیک ٹھاک متوازن ہو گیا آتیناہ حکم و علما اسے ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیا کرتے ہیں اب یہ جو واقعہ ہے بالکل پہلے کی طرح طرز بیان مسلسل اسی طرح چل رہی ہے نتیجہ کو پہلے بیان کر دیا پھر اس نتیجہ تک پہنچنے والے واقعات کو بعد میں بیان کیا جس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کے متعلق فرمایا تھا اور وہ جو ڈالنے والے سمندر میں ڈالنے والے واقعات اور وہ اس کے بعد کیا ہوا یہ سب بعد میں باتیں بیان کی گئیں بالکل اسی طرح کو یہاں اختیار فرمایا گیا ہے ولما بلغ اشدہ کے بعد ودخل مدینہ تک مضمون نہیں آ رہا کیونکہ جب علم حکم اور علم ملا ہے پھر حضرت موسیٰ سے کوئی وہ ایسی غلطی نہیں ہوئی جو بعد میں آنے والے واقعہ میں بیان ہوئی ہے تو یہ ایک عجیب طرز کلام ہے جو دراصل یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو بھی غلطیوں کی بات ہوگی اس کا حضرت موسیٰ کے کردار پر کوئی برا اثر نہیں پڑا اس کے باوجود ان کو خدا تعالیٰ نے سچی توبہ کی توفیق بھی بخشی اور آخری نقطہ معراج تک پہنچایا کہ ان کو حکمت یعنی نبوت عطا ہوئی اور علم عطا ہوا اور یہ جو اشدہ ہے یہ وہی اشدہ ہے جس کا حضرت موسیٰ کی زندگی میں ذکر دوسری جگہ ملتا ہے کہ جب اس کے خواہ مضبوط ہو گئے اور انہوں نے پوری طرح توازن پکڑ لیا تب جا کے ان کو نبوت ملی ہے اس سے پہلے نہیں ملی یہ نبوت ہجرت میں ملی ہے واقعہ وہ بیان ہونے والا ہے جو ہجرت کا موجب بن گیا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا وہ مدینہ میں ایسے وقت میں داخل ہوا کہ اس کے لوگ غفلت کی حالت میں تھے سوئے پڑے تھے فوجد فیہا رجلین یقتتلان اس نے وہاں دو آدمیوں کو دیکھا جو
ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. دخل مدینہ علی حین غفلت سے کیا مراد ہے؟ یہ کیوں بیان فرمایا گیا ہے؟ غفلت کی حالت میں داخل ہوا. اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ کی رہائش کہیں اور تھی اور وہ مدینہ جس میں بنی اسرائیل بستے تھے وہ دوسری جگہ تھی، اور یہاں وہ دن دہاڑے میل جول رکھنا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ وہاں محل والوں کو اعتراض نہ ہو کہ ہمارے گھر کا پلا ہوا لڑکا ہے اور یہ بلا تکلف بنی اسرائیل سے میل جول رکھ رہا ہے، یا تو یہ کوئی سازش کر رہا ہوگا یا ہمارے مزاج کے خلاف ایک بات ظاہر ہو رہی ہے. اس لیے حین غفلت ان کا ذکر ہے. اور دوسرا اس لیے جو کہ ذکر ہے کہ اس واقعہ کو سوائے ان دونوں کے اور ان کے کسی کو تیسرا جانتا نہیں تھا. تو یہ دونوں باتیں اکٹھی یہاں بیان ہو گئیں کہ رات کے وقت وہ بنی اسرائیل کے محلے میں جایا کرتے تھے. یہاں المدینہ سے مراد بنی اسرائیل کا وہ شہر ہے جو شہر کے ساتھ ہی الگ تعمیر کیا گیا تھا. یعنی بنی اسرائیل کا شہر فرعونیوں کے شہر کے ساتھ ہی الگ تعمیر تھا، لیکن آپس کا معمولی فاصلہ تھا، ایک دوسرے کے کنارے سے ہو سکتا ہے ملے ہوئے ہوں. اس پر ہم تحقیق کر رہے ہیں ابھی، اس لیے میں ہو سکتا کہ لفظ بول رہا ہوں، ابھی مکمل نہیں ہوئی تحقیق. وجد فیہا رجلین یقتتلان، اس نے اس مدینے میں دو آدمیوں کو دیکھا جو ایک دوسرے لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ان دونوں قبائل کے جو فیچرز ہیں، جو ان کی طرز ہے، وہ ایک دوسرے سے اتنی مختلف تھی کہ لباس بھی مختلف ہوں گے کہ فوراً پہچانے جاتے تھے کہ یہ فرعونیوں کا آدمی ہے اور یہ بنی اسرائیل کا آدمی ہے. تو وہاں ایک بنی اسرائیل کا آدمی ایک فرعونیوں کے آدمی سے لڑ رہا تھا، یعنی دونوں لڑ رہے تھے. اس نے کہا یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرے دشمن کا ہے، جس کا مطلب ہے دشمنی کا احساس محل میں پلتے ہوئے پیدا ہو چکا تھا. اسی لیے چھپ کے ملتے تھے. جانتے تھے کہ انہوں نے مجھے غیر بنایا ہوا ہے، محل میں پل رہا ہوں لیکن اپنوں کی طرح نہیں پل رہا. انہوں نے مجھ سے غیروں والا سلوک کر رکھا ہے. صرف وہ پالنے والی ماں تھی جس نے اس تمام وقت میں حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا ہے، اور بعد میں ایمان بھی وہی لائی ہے ان پر. تو اس صورت میں وہ عدو کو بھی پہچانتے تھے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو حضرت موسیٰ کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا، کہ قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، اس نے استغاثہ کیا، مدد کی درخواست کی اس کے خلاف من عدوہ ہی، جو اس کے عدو دشمنوں میں سے تھا. فوقظہ موسیٰ، بس موسیٰ نے اس کو مکہ مارا. وقضا علیہ، اور اس کی موت واقع ہو گئی. اتنے زور سے مکہ مارا. ان سارے سننے والوں میں سب سے زیادہ فخر سے کون مسکرایا ہے؟ جو کشمیری اور بنی اسرائیلی ہے. یہ ہوتے ہیں کشمیریوں کے مکے اس طرح ملتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے بڑے زور سے مکہ مارا اور وہی اس کا دم نکل گیا. فوقظہ موسیٰ فقال ھذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا ارادہ نہیں تھا. من عمل الشیطان سے مراد مارنا مراد نہیں، بلکہ موت کا واقعہ ہونا. یہ قتل میرا ارادہ نہیں تھا، یہ شیطان نے کروایا ہے. انہ عدو مضل مبین، شیطان تو پکا دشمن، گمراہ کرنے والا اور کھلا کھلا ہے، گمراہ کرنے والا ہے. پھر دعا بھی کی. قال رب انی ظلمت نفسی، انہوں نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. فاغفر لی، پس مجھے بخش دے. فغفر لہ، تو اللہ نے اس کو بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. قال رب بما انعمت علیہ، انہوں نے کہا اے میرے رب جو تو نے مجھ پر نعمت فرمائی ہے، احسان کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین،
اب میں کبھی بھی مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا. اس واقعہ کو کتنی جلدی بھول رہے ہیں پھر اس آیت کو. یہ دیکھ کتنا پکا عہد ہے. اب میری توبہ آئندہ میں کبھی مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، پس وہ مدینہ میں ڈرتے ڈرتے پھرنے لگا. اصبح صبح کے وقت یعنی منہ اندھیرے. یہاں صبح سے مراد منہ اندھیرے ہے، پاؤں پھٹتے میں وہ مدینے میں پھر رہا تھا. یترقب، دائیں بائیں دیکھتا ہوا. یعنی اس واقعہ کے بعد ان حضرت موسیٰ کو گھر جانے کی ضرورت نہیں ہوئی. دل میں خوف بیٹھ چکا تھا کہ شاید پتہ لگے تو وہ پھر مجھے سزا نہ دیں. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، بس وہ شخص جس نے پچھلی رات اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، یستصرخ، چیخے مار مار کے پھر دوبارہ مدد کے لیے بلانے لگا. اور اس کی عادت تھی لڑائی کی، اور رات کو نکلتا تھا گلیوں میں. بلیزم اس کی عادت تھی، وہ ہر ایک سے لڑتا پھرتا تھا. تو اس رات دوسری رات بھی صبح کے قریب وہی شخص آگے کھڑا ایک اور سے لڑ رہا تھا اور مدد کے لیے بلا رہا تھا حضرت موسیٰ کو. قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، حضرت موسیٰ نے اسے کہا تو یقیناً کھلا کھلا گمراہ ہے. اگر یہ نہ کہا ہوتا تو اس وعدے کے مقابل پر یہ بات اتنی عجیب نہ لگتی. لن اکون ظہیرا للمجرمین، اب میں کبھی بھی مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا. اور اس کی پشت پناہی کا فیصلہ کرتے ہیں مجرم قرار دیتے ہوئے. قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، انہوں نے کہا تو کھلا گمراہ آدمی ہے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی، اس کے باوجود وہ قومی تعصبات اور نسلی فرق اتنے نمایاں ہو چکے تھے اس وقت، اور یہ دشمنیاں اتنی گہری ہو گئی تھیں کہ اس کے باوجود حضرت موسیٰ نے فیصلہ کیا یبطش بالذی ہوا عدو اللہ، کہ وہ اس شخص پر ہاتھ ڈالیں جس سے جو دونوں کا دشمن تھا. یہاں یہ جو واقعہ ہے اس کے متعلق وضاحت ضروری ہے. جو میں نتیجہ نکالتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ اتنے کھلے کھلے اقراروں کے بعد اس کی حمایت کر رہے ہوں. ہاتھ ڈالنا جو ہے اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ بیچ بچاؤ کرنا چاہتے تھے اور چھڑانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جو لڑاکا تھا وہ اس کے مغلوب ہو رہا تھا اور اسی کو مار پڑنی تھی. تو یبتشا یہ نہیں فرمایا کہ باقی اس کو پکڑ لیا اور مار گرایا. فرمایا جب ارادہ کیا کہ اس سے نپٹیں تاکہ اس لڑائی کو رفع دفع کریں، ورنہ اگر مجرم کی حمایت مقصود ہوتی تو اتنا کھلا کھلا باغیانہ رویہ حضرت موسیٰ سے ممکن نہیں تھا. اس لیے میں نے اس کو نمایاں کر کے آپ کو دکھایا کہ دیکھیں یہاں یہ اقرار ہے اور وہاں یہ اثر ہے، اور پڑھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ فوراً سب کچھ بھلا دیا اور دوسرے کو مارنے کی خاطر داخل ہوئے ہیں بیچ میں. مگر اگر یہ نہیں تو پھر مقصد کیا تھا اس کا خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ اس نے کہا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، حضرت موسیٰ نے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا، مگر حضرت موسیٰ کو یہ پتہ چل گیا اس سے کہ ان کا قتل پکڑا گیا ہے. اگر یہ واقعہ دوسرے دن نہ ہوا ہوتا تو حضرت موسیٰ کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. یہ ترقب والی کیفیت تو تھی، مگر ابھی صرف ڈر کے دیکھتے جاتے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ واقعتاً یہ خبریں پہنچ بھی گئی ہیں اور جو فرعون کا خاندان ہے ان کو یقیناً پتہ چل چکا ہے کہ موسیٰ تھا جس نے اس شخص کو مارا ہے. بس یہ بے وجہ واقعہ نہیں ہے. اس کا بیان حضرت موسیٰ کو مجرم کرنے کی خاطر نہیں ہے، بلکہ عذر بنا دیا گیا اس کو حضرت موسیٰ کے علم میں لانے کے لیے. اور ارادہ پہ بات چھوڑ دی ہے قرآن کریم نے. یہ نہیں فرمایا کہ اس کو پکڑا اور اس کو مارا.
اور یبتشا سے میں یہی مطلب نکالتا ہوں کہ ارادہ یہ کیا تھا کہ بیچ بچاؤ کریں اور دخل دے کر ان کو الگ کر لیں، ورنہ یہ اقرار کرنے والا اور نبی ہونے والا کہ میں ہرگز پشت پناہی نہیں کروں گا، یہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس بہانے حضرت موسیٰ کو پتہ چل گیا، مطلب بالکل نہیں پتہ چلنا تھا، وہ تازہ وہاں سے آیا ہوا تھا اور اس کو علم تھا کہ کیا واقعہ ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد انا قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ تو چاہتا ہے مجھے بھی قتل کر دے جیسا کہ کل گزرے ہوئے کل میں تو نے کسی کو قتل کیا تھا۔ صاف پتہ چل رہا ہے ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، صاف ظاہر ہے کہ تو زمین میں ایک ڈکٹیٹر اور جبار بن کر ابھرنا چاہتا ہے۔ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ، اور تو جو مصلح بنا پھرتا ہے کہ بیچ میں اصلاح کرے اور ٹھیک ٹھاک کرا دے، یہ ارادہ تیرا نہیں ہے، تو صرف جبار بننا چاہتا ہے، اس سے زیادہ تیری کوئی حقیقی خواہش نہیں ہے۔ اس واقعہ سے پتہ چل گیا حضرت موسیٰ کو کہ سازشیں ہو رہی ہیں اور پتہ لگ چکا ہے اور قتل کے فیصلے ہو گئے ہیں، لیکن معین خبر پھر دوسرے دن ملتی ہے یا اسی دن جس وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اس واقعہ کے بعد دن کو کسی وقت معلوم ہوتا ہے کوئی محل کا آدمی جو حضرت موسیٰ سے سچی ہمدردی رکھتا تھا، اور غالباً یہ وہی ہے جو بعد میں ایمان بھی لایا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی ہے، بہت عقل والا انسان تھا۔ کوئی بعید نہیں کہ اسے حضرت موسیٰ کی اس منہ بولی ماں نے ہی بھیجا ہو، کیونکہ یہ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا ہے اور اس کو لازماً یہ بھی پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ رہتے کہاں ہیں، ورنہ اتنے بڑے مدینے میں گلیوں میں آواز دیتے پھرنا کہ موسیٰ نے قتل کیا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے اندر کھاتے حضرت موسیٰ بتا کر جایا کرتے تھے کہ بھئی رہائش کہاں ہوگی، کن لوگوں میں، اپنے خاندان میں ہی رہنا تھا انہوں نے، اور وہاں یہ شخص پہنچا ہے سیدھا۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ سرداروں نے یأتمرون بک تیرے بارے میں یہ فیصلہ صادر کر رہے ہیں، لیقتلوک کہ تجھے قتل کر دیں، فاخرج انی لک من الناصحین، بس تو نکلنے کی کر، انی لک من الناصحین، میں تجھے نصیحت کرنے والا ہوں۔ فخرج منہا خائفا، اس پر وہ بستی سے ڈرتا ہوا نکلے حضرت موسیٰ، یترقب، وہ اب پھر ترقب کا لفظ آ گیا ہے۔ پہلے یہ دیکھتے پھرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ تو نہیں کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، اب اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کسی کو نکلنے کا نہ پتہ چلے، ہجرت میں جو ترقب ہے یہ اس کا بیان ہے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور اس نے کہا اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات بخش۔ 23 سے شروع ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ سفر سے واپسی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کی کہانی بیان ہوئی ہے، اور لگتا ہے اللہ میاں مزے لے کے بیان کرتے ہیں، بہت ہی دلچسپ واقعات ہیں، بچپن سے لے کے آخر تک بہت گہرے واقعات ہیں، اور بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے مقابل پر پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارج لے لینا تھا سارا، اس لیے آخری نبی کو یہ وجہ بھی ہے اہمیت دینے کی، ٹھیک ہے۔